متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو آرڈینری کورٹس ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو بنائی گئی ہیں کورٹ، ان میں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج آئے۔ کافی دنوں سے ہم محسوس کر رہے تھے کہ جو وکلاء کی منتخب قیادت ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے، اور جو ملک کا موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے آگے جو ہم نے لائحہ عمل طے کرنا ہے کیا۔ آج ہمارے درمیان پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب بشارت اللہ خان صاحب اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی چودھری طاہر شبیر صاحب، اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب حلیم عباسی صاحب اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی جناب ذوالفقار عباسی صاحب، اسی طرح کے پی بار کونسل کے وائس چیئرمین ضربت شاہ صاحب اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی مبشر شاہ صاحب، اور بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین امان اللہ کاکڑ صاحب اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی قاسم گاجزئی اور راہب بلیدی صاحب، اسی طرح پاکستان بار کونسل کے جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں چودھری اختر حسین صاحب، قاضی رفیع الدین بابر صاحب اسلام آباد بار کونسل کے، اور اسی طرح راہب بلیدی صاحب بلوچستان بار کونسل کے، یہ سب ہم آج اکٹھے ہوئے اور ہماری میٹنگ ہوئی مختلف معاملات پہ۔ تو جو قراردادیں ہم نے متفقہ طور پر منظور کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تمام نے متفقہ طور پر 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کیا، اس کی پرزور مذمت کی، اور ہم نے یونانیمسلی یہ ریزالو کیا کہ جو بھی لوگ اس واقعہ میں ملوث رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ سول عدالتوں میں ہونی چاہیے، جو کہ ATC کورٹس ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ 7 دن کے اندر ٹرائل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کو اتنے مراعات دی گئی ہیں، آپ کو اتنے وسائل دیے گئے ہیں، آپ 7 دن کے اندر کیوں نہیں فیصلہ کرتے۔ تو متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو آرڈینری کورٹس ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو بنائی گئی ہیں کورٹ، ان میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات وہ یہ ہے، شاہ صاحب مطلب آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں نہ چلایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے جاری کیا، وہ متفقہ طور پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ وکلاء کا 20 سالہ دیرینہ مطالبہ تھا جو اس حکومت نے پورا کیا، تو اس پہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ فوری طور پہ ختم کرے۔ یہ ان لوگوں کا، یہ عام شہریوں کا مطالبہ ہے، کیونکہ عام شہری جو متاثرین ہیں یہ ایکٹ کی جو سسپینڈ ہونے کی وجہ سے جو متاثرین ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، جو کہ اپیل کا حق بھی ہے اور جو ان کو مرضی کے وکیل کرنے کا بھی حق حاصل ہے وہ ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو حکومت وقت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ ابھی تک نفاذ نہیں ہوا، اس کا کیوں نہیں پریکٹیکلی نفاذ ہوا، اس کے رولز ابھی تک کیوں نہیں بنے، تو ہم آنریبل منسٹر آف لا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ کا نفاذ کریں۔ کل ہی وہ خط لکھے تمام IGs کو کہ جو بھی وکیل اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کے دوران شہید ہوتا ہے اس کا آرمی لائرز ایکٹ کے تحت اس کا سیکشن درج ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو رولز ہیں اس کے مطابق فریم کر کے تو وہ ٹرائل ہونا چاہیے، اور شہداء پیکج جو وکلاء کے لیے اس میں دیا گیا ہے اس پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ پھر ہم آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو 2 سیٹیں اس وقت خالی ہیں سپریم کورٹ میں وہ فی الفور پوری کی جائیں، اور سینائرٹی کا اصول اس کو مد نظر رکھ کے کی جائے۔
ہمارا مطالبہ بار کونسلز کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پک اینڈ چوز کرنے کے بجائے سینائرٹی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو لے کے آئیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے نمبر والا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایلیویٹ کرے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہائی کورٹ میں بھی رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, ان کو پھر وہاں سے بھی فارغ کریں. کوئی ریزننگ دینی چاہیے آپ اس کو کیوں نہیں رکھ رہے. بغیر ریزن دیے کسی کو حق مارنا, کسی کی جو ایلیویشن ہے اس کو نہ کرنا, یہ اس کے ساتھ جاتی ہے. اور آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن اس پہ لاگو ہوتا ہے. اس میں ہم کافی عرصے سے KPK سے ایلیویشن نہیں کی گئی اور بلوچستان سے نہیں کی گئی. دونوں جگہوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں KPK سے اور بلوچستان سے سپریم کورٹ کے لیے ججز لیے جائیں. آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ گرینڈ ڈائیلاگ کریں اور اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. اس حوالے سے پاکستان بار کونسل اور جو ہماری اس وقت باڈی ہے, تمام صوبائی بار کونسل موجود ہیں, وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنا پلیٹ فارم ہم دیتے ہیں, آپ بیٹھیں اور کسی کو مائنس کی بات نہیں ہے, صرف ملک کا سوچ کے آپ بیٹھ کے ایک بات کریں. اور ایک اور چیز جو ہم ایک تو جو لائرز پروٹیکشن جو اسٹے دیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ اور کمیشن جو آڈیو لیک کے کمیشن بنایا گیا اس پہ جو اسٹے دیا گیا اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور ان دونوں کے علاوہ تیسری چیز, ہمارے ایک سینئر ممبر بار کوئٹہ میں عبدالرزاق شر صاحب, ان کو کل دن دہاڑے شہید کر دیا گیا. ان تینوں واقعات, ان تینوں وجوہات کی بنا پر پاکستان بار کونسل اور تمام بار کونسل صوبائی مشترکہ طور پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کل بلیک ڈے ہوگا اور کل ہم عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے. پروسیس شروع ہو گیا ہے, اس لیے ہم نے آج اس کو ڈیمانڈ میں نہیں رکھا کیونکہ وہ سینئر جج صاحبان کو بھیج دیا گیا اور وہ دیکھ رہے ہیں اٹ اماؤنٹس ٹو بی انٹرفیئرنس. تو ابھی ہم اس لیے اگر وہ کچھ لمبا کرتے ہیں تو پھر ہمارا مطالبہ ضرور ہوگا کہ وہ ریفرنسز, ہم نے جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں فیصلہ کیا تھا کہ 6 ریفرنس فائل کرنے ہیں, 6 کے 6 ریفرنس ویل ود ان ٹائم فائل ہو گئے اور اب ان پہ سنوائی ہونی چاہیے. قانون بنتے ہیں وہ عوام کی اور آئین کی کے حق میں بنتے ہیں, اور بلا وجہ وہاں پہ آئے جو قانون بنتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, اس کے عمل درآمد روک دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہے اور اس میں زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اور سول کورٹس میں یا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے, یہ بھی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اور اسی طرح جس طرح ججز کی سینیئرٹی ہے کہ وہ سینیئرٹی جو ہے سینیئرٹی کے بیس پہ ہی انہیں پروموٹ کیا جائے اور ایلیویٹ کیا جائے, اور سپریم کورٹ میں بھی ایلیویٹ کیا جائے سینیئرٹی میں.